کسی زمانے میں ایک اونٹ اور گیدڑ کی آپس میں گہری دوستی تھی۔ دونوں ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے اور اکثر دریا کے کنارے پانی پینے آیا کرتے تھے۔ دریا کے پار خربوزوں کا ایک کھیت تھا۔ دور سے خربوزے دیکھ کر ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ ایک دن انہوں نے خربوزے کھانے کا فیصلہ کیا، لیکن دریا میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ گیدڑ کے لیے تیر کر دریا پار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے اونٹ نے اسے اپنی پشت پر بٹھا لیا اور دونوں دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اب خربوزوں کا کھیت ان کے سامنے تھا۔ دونوں خوشی خوشی کھیت میں گھس کر مزے سے خربوزے کھانے لگے۔ جب گیدڑ کا پیٹ خربوزے کھا کر بھر گیا تو وہ کھیت کے کنارے جا بیٹھا اور اونچی آواز میں چیخنے چلانے لگا۔ اونٹ ابھی خربوزے کھا رہا تھا۔ اس نے گیدڑ کو شور مچانے سے منع کیا، لیکن گیدڑ اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور اونٹ سے بولا، کھانے کے بعد چیخنا چلانا میری عادت ہے۔ اسی دوران کھیت کا مالک بھی گیدڑ کا شور سن کر لاٹھی سنبھالے ادھر آ نکلا۔ جب اس نے دیکھا کہ اونٹ اور گیدڑ مل کر فصل خراب کر رہے ہیں تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس موقع پر گیدڑ نے تو بھاگ کر ایک بڑی سی جھاڑی کے پیچھے چھپ کے اپنی جان بچا لی، لیکن اونٹ بیچارہ اپنے لمبے قد کی وجہ سے چھپنے میں ناکام رہا۔ پھر کیا تھا، کسان نے لاٹھی سنبھال کر اونٹ کی خوب پٹائی کی۔ ادھر گیدڑ جھاڑی کے پیچھے چھپا یہ تماشا دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اونٹ کو گیدڑ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جب کسان واپس چلا گیا تو دونوں دوست دریا کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ گیدڑ کسان کے ہاتھوں اونٹ کی درگت بننے پر مسلسل کہکے لگا رہا تھا، جبکہ اونٹ بہت غصے میں تھا۔ اس نے گیدڑ کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں دریا کے پار واپس جانا تھا۔ چنانچہ گیدڑ ایک بار پھر اونٹ کی پشت پر سوار ہو گیا۔ جب وہ دونوں دریا کے بیچ میں پہنچے تو اونٹ نے پانی میں غوطے لگانے شروع کر دیے، جس پر گیدڑ گھبرا کر بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ اس طرح تو میں ڈوب جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر اونٹ نے جواب دیا، تمہاری طرح میں بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوں۔ دراصل کھانے کے بعد نہانا میری عادت ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ نے گہرے پانی میں غوطہ لگایا اور بدقسمت گیدڑ دریا میں ڈوب کر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔